دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ زیارت کے لیے اپنی بہن کی قبر پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قبر تو آپ کی بہن کی رہی نہیں، وہاں پر کوئی اور تختی لگی ہوئی ہے، اور وہیں پر اس کے قریب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کی قبر کی تختی اس کے جسم کی ہڈیوں کے ساتھ، ڈھانچے کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، تب آپ کا کیسا حال ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آداب ناظرین، حیدرآباد کے ایک مشہور قبرستان سے ایک ایسا دردناک منظر سامنے آیا جسے دیکھنے کے بعد ہر انسان کا کلیجہ پھٹ پڑے گا۔ ایک بھائی جو اپنے بہن کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور جب قبر کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر موجود تختی بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس تختی کو دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ کیا میں صحیح مقام پر آیا ہوں یا نہیں۔ پھر جب قبر کو دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ آزو بازو کے جو قبریں ہیں، یہ تو میری بہن کی قبر ہے، جس کا انتقال 4 جون 2012 میں ہوا تھا۔ تب سے لے کر کے آج تک اس کا بھائی مہینہ، 2 مہینے یا پھر 3 مہینے کے وقفے میں اپنی بہن کی زیارت قبر کے لیے آیا کرتا تھا۔ لیکن اس بار جب 3 مہینے کے وقفے کے بعد اپنی بہن کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے تو وہاں پر کیا دیکھتا ہے کہ تختی کوئی اور نام کی وہاں پر نصب کی گئی ہے۔ اس کے بعد حیران ہو کر کے آس پاس کے قبروں کے پاس تلاش کرتا ہے تو وہاں پر موجود ایک قبر کے قریب اسے ایک تختی دستیاب ہوتی ہے، اور اس تختی کے بازو انسانی ڈھانچے کی ہڈیاں وہاں پر برآمد ہوتی ہیں۔ اس تختی کو لے کر کے وہ جا کر کے اپنی بہن کی قبر پر لگا دیتا ہے، اور یہ تمام ویڈیو بتاتا ہے اور بیان کرتا ہے اپنے درد کو کہ یقیناً ایک قبر میں کئی لوگ دفن ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ جس قبر میں سے جو انسانی ڈھانچہ دستیاب ہو اس کی ہڈیوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں تو اس طرح کے تعلیمات دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح ڈھانچہ بھی مل جائے تو اسے کسی مقام پر محفوظ کر دیا جائے، یا اسی قبر کے اندر آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا جو عمل اگر اس قبرستان کمیٹی نے کیا ہے، اگر وہاں کے متولی کو اس بات کی اطلاع تھی تو یقیناً ایسوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو ٹیکا لے کر کے مت کھڑو، قبروں کو ٹیکا لے کر کے مت بیٹھو، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بہن کی، کسی بھائی کی، وہ ڈھانچہ کسی بھی انسان کا ہو، اگر وہ اس قبرستان کی قبر سے نکال کر کے باہر پھینکا گیا ہے تو یہ اس مرحوم کی، اس مرحومہ کی یہ بے حرمتی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں جس طرح دنیا میں پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے بھی واپس بلایا، لیکن ان کا مقام محفوظ کر دیا گیا، ان کی قبر محفوظ کر دی گئی۔ اگرچہ اس قبر میں کسی اور کو بھی جانا ہو، لیکن طریقہ کار یہ ہرگز نہیں، ہمارا اسلام تو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ایسے قبرستان کمیٹی کو اگر اس بات کا اطلاع تھی تو یقیناً انہیں شرم آنی چاہیے اپنی شرمناک حرکت پر۔ اب لڑکی کے بھائی جو سمرین فاطمہ کے بھائی ہیں، وہ ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بہن کا ہی ڈھانچہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے اس کا نہ ہو، لیکن جو بھی ہو میری بہن کی قبر میں آج کسی اور کی تختی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈھانچہ انہی کی بہن کا ہو۔ اس دردناک منظر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ فصل آنسر کے قبرستان کا یہ ویڈیو ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں ابھی فصل آنسر کے قبرستان میں ہوں، آپ دیکھ سکتے یہ فصل آنسر کا قبرستان ہے جس کے اندر میری بہن کی تدفین ہوئی تھی 2012 میں، ٹھیک ہے، 2012 میں میری بہن کی تدفین ہوئی تھی، اور یہ وہ خبر ہے جس کے اندر، یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر میری بہن کی تدفین ہوئی تھی 4 تاریخ جون کا مہینہ 2012۔ اور اس خبر پر میں اکثر آیا کرتا ہوں، مہینے میں ایک بار یا 2-3 مہینے میں ایک بار، ہر عید کو تو ہم آیا کرتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور جب میں آج آیا صبح میں فجر کے بعد یہاں پر دیکھا تو کوئی اور تختی لگی ہوئی ہے، یہ خبر ہے بھائی، یہ خبر تھی، اور میں پریشان ہوا دیکھ کے، بھائی یہ تو خبر میرے کو راستہ یاد تھا، جگہ یاد تھی میرے کو، جب جگہ پہ آ کے دیکھا میں تو تختی بدل گئی، اور جب میں آس پاس ڈھونڈا تختی تو میری بہن کی تختی میرے کو واپس ملی۔ تو ایسے حرکتیں ہو رہی بھائی، فصل آنسر قبرستان میں ایسے حرکتیں ہو رہے، پتہ نہیں کون ذمہ دار ہے یہاں کا، کون متولی ہے، کون کیئر ٹیکر ہے، ایسے حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ زمین ہم خریدے سے ہے بھائی، یہ جگہ ہم خریدے سے ہے، ٹھیک ہے۔
اگر کوئی ہمارے کو استعمال کرنا ہوتا تو ہماری فیملی کے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر. آپ ہمارے سے بغیر پوچھے یہ جگہ لوگوں کو دے دیے. ہم جانتے ہیں کہ بھائی ایک ایک خبر میں 3-4 مردے گاڑے جاتے ہیں, بٹ ہمارے سے پوچھا جاتا یا بتایا جاتا ہاں یا ٹھیک ہے اگر تم گاڑ بھی دیے تو یہ تختی بازو رکھتے, دونوں تختی لگے ہوئے ہوتے. اگر ہم اگلی بار آتے تو پہچان لیتے کہ بھائی ہماری بہن کی خبر یہاں پر ہے. کتنی خراب بات ہے بھائی, بولو آپ. اس کے بازو میرے نانا کی خبر ہے, میرے نانی کی خبر ہے, بالکل آجو بازو. وہ 2001 میں 2005 میں وہ اتنے پرانے خبریں ہیں وہ نہیں توڑا, اور یہ آدمی یہ 2012 کی خبر توڑ دیا. اور سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خبر میں سے جو سامان نکلا, جو ہڈیاں نکلے, یہ آدمی دیکھو اس کو آپ اتنی بے رحمی سے اتنی جاہلانہ حرکت کرا اور اس کو لا کے بازو پھینک دیا. دیکھو آپ یہ ہڈیاں پڑے ہوئے ہیں. اگر تیرے کو کوئی خبر میں سے کوئی سامان نکلتا تو اس کو وہیں گڑا کر کے گاڑ دیتا, وہیں کونے میں کوئی سوراخ کر کے گاڑ دیتا. جہاں سے میرے کو تختی ملی اس کے بازو پورا اسکیلیٹن پڑا ہوا ہے. بتاؤ میرے بھائی کتنا غلط طریقہ ہے یہ بندے کا. میں چاہوں گا کہ بھائی یہ فسلان سر کے سارے لوگ یہ ویڈیو کو وائرل کریں اور یہ آدمی کو سامنے لائے, ٹھیک ہے نا. اگلی بار یہ آدمی حرکت نہیں کرنا اس کی. یاد رکھو بھائی, یہ خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ جو بھی خبر ہے بشرا صدیقی گھر والوں, یہ خبر میری بہن کی خبر تھی جو آپ کو بیچا گیا, دھوکے سے بیچا گیا. میرے کو